السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. دعوت دین کے عنوان سے آج کے اس پروگرام اور آج کے اس کانفرنس میں شریک تمام ہی معزز سامعین اور خصوصاً اس کانفرنس کے منتظمین، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک عظیم عنوان سے منعقد یہ کانفرنس، جس میں عظیم علماء نے شرکت کی ہے اور عظیم علماء سے استفادے کا ہم سب کو موقع ملا ہے، مجھ جیسے طالب علم کو بھی کچھ باتیں کہنے کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے، میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے عنوان دیا گیا ہے منتظمین اجلاس کی جانب سے، بڑا ہی اہم عنوان ہے اور ضرورت کا عنوان ہے: غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ، مسائل اور حل. یہ بڑا وسیع موضوع ہے. میں انشاءاللہ تعالی اپنے محدود وقت میں، جو کہ آدھا گھنٹہ ہے، اپنے موضوع سے متعلق کچھ اہم نکات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی ہے، جس آیت پر فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ نے اپنی گفتگو ختم کی: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور لوگوں سے کہے کہ اننی من المسلمین، کہ لوگوں دیکھو، مسلمان کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، میں ہوں مسلمان. محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، اس روئے زمین پر واللہ العظیم دعوت الی اللہ سے افضل کام کوئی اور نہیں، اس لیے کہ یہ انبیاء و رسول علیہم السلام کا مشن ہے. یہ وہ مشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ وہ مشن ہے جس کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا: بلغوا عنی ولو آیا. اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے میدان میں امت مسلمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا: الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. اب یہ شاہد اور غائب کون ہے؟ جس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو آپ کے سامنے جو صحابہ موجود تھے وہ شاہد تھے، اور جو موجود نہ تھے وہ غائب تھے. لیکن شاہد اور غائب کا ایک دوسرا تناظر یہ ہے کہ جس تک اسلام کا پیغام اور اسلام کی دعوت پہنچ گئی وہ شاہد ہے، اور جس تک اسلام کا پیغام پہنچا نہیں وہ غائب ہے. اس معنی میں دنیا کا ہر مسلمان، موحدین، صحیح العقیدہ لوگ، کتاب و سنت کی تعلیمات کی سچی پابندی کرنے والے لوگ، یہ شاہد ہیں، اور ساری دنیا یہ غائب کے درجے میں ہے.
محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، ایک بات میں کہوں، جب غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، موجودہ دور اسے آپ اگر دعوتی ناحیے سے دیکھیں گے تو یہ دور فتوحات ہے. دوسرے ناحیوں سے آپ اسے دور زوال کہیں گے ہمارے حق میں، امت کے حق میں ممکن ہے. لیکن جہاں تک دعوت کی بات ہے، لوگوں کے اسلام کی طرف راغب ہونے کی بات ہے، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی بات ہے، تو واللہ العظیم یہ دور جس میں ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ دور فتوحات ہے. دیکھتے نہیں اسلام کہاں کہاں چلا گیا، کن کن گھرانوں میں اسلام داخل ہو گیا. اللہ اکبر. ایسے لوگ جن کی زندگیاں اسلام پر زہر اگلنے میں گزرتی ہیں اور گزر رہی ہیں، اسلام ان کے گھرانوں میں داخل ہو گیا، ان کے بچے مشرب اسلام ہو رہے ہیں. یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس کی پیشن گوئی لسان نبوت نے ان الفاظ میں فرمائی تھی: لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها. آپ دیکھتے نہیں مملکت سعودی عرب میں آپ میں سے جو احباب موجود ہیں وہ، یا دوسرے خلیجی ممالک میں جالیات کے جو مراکز ہیں، اللہ اکبر، کتنے لوگ سالانہ کلمہ پڑھتے ہیں، مشرب اسلام ہوتے ہیں. ہر جنسیت سے تعلق رکھنے والے لوگ. یہ دور فتوحات ہے واللہ العظیم. میں آپ کو اس حوالے سے یہاں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، ان دونوں کی دو باتیں سنا کر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانا چاہوں گا، چونکہ میرا موضوع خاص غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ ہے. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اور خصوصاً ان مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے جو مائنورٹی کی حیثیت سے نان مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں، جو دنیا کے مختلف ممالک میں اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں مسلمان. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم اقلیتوں کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلمان جہاں بھی بصورت اقلیت جی رہے ہیں، ان کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں وہاں کے غیر مسلمین تک اسلام کی دعوت کو پہنچائیں، اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی امانت کو پہنچائیں. یہ مسلم اقلیتوں کی بنیادی ترجیح ہونی چاہیے. یہ نصیحت شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اور سماحت العلامہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ما هو الافضل للمقیمین فی بلاد الكفر البقاء هناك ام الہجرۃ الى بلاد المسلمین. شیخ سے پوچھا گیا تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے جواب دیا. سوال کا مطلب کیا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں کیا انہیں وہیں رہنا چاہیے یا پھر مسلم ممالک کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب سنیے. شیخ نے کہا الافضل الاقامت هناك اذا كانت هناك فرصة للدعوة الى اللہ. کہ جو مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، مسلم ممالک کی طرف ہجرت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ انہی غیر مسلم ممالک میں رہیں جہاں کے دعوت و تبلیغ کی گنجائش ان کے آگے موجود ہو، جہاں دعوت و تبلیغ کے راستے ان کے سامنے کھلے ہوئے ہو، جہاں وہ غیر مسلمین کو اسلام کی طرف بلا سکتے ہوں. تو افضل یہ ہے، اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ مسلمان وہیں اقامت پذیر ہوں. اس سے آپ یہ بطور نمونہ، بطور مثال میں نے دو عظیم شخصیات کے فتوے جو ہے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں.
ورنہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہمیں داعی بناتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جس رب پر ہم ایمان لائیں وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں صرف، اور جس نبی کے امتی ہونے کا شرف اور اعزاز ہمیں حاصل ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ صرف رحمت للمسلمین نہیں۔ اور قرآن مجید جو ہمارا اور آپ کا صحیفہ ہدایت ہے یہ ذکر للعالمین ہے، یہ ذکر للمسلمین نہیں صرف۔ جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، پیارے نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، تو پھر ہمارا یہ عقیدہ ہم میں سے ہر شخص کو داعی بناتا ہے کہ جن کے سر اللہ کی چوکھٹ پر جھکنے کے بجائے غیروں کی چوکھٹ پہ جھکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنا مقتدا، اپنا رہبر ماننے کے بجائے ایروں غیروں کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں انہیں پیارے نبی کی طرف بلانا، قرآن کے بجائے ایسی ویسی دوسری کتابوں کو رہنما بنائے جو لوگ ہیں انہیں قرآن کی طرف بلانا، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہمیں داعی بناتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ وہ کام ہے جو بہت ہی فضیلتوں والا کام ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا کہ دنیا میں صدقہ جاریہ کی اس سے افضل شکل نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے لیے جو سامان آخرت، جو توشے آخرت کر سکتے ہیں، اس میں بہت بڑا کام یہی ہے کہ ہمارے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے کوئی ایک بندہ مشرف و اسلام ہو جائے، ایک مشرک کو ہمارے ذریعے سے توحید کی دولت نصیب ہو جائے۔ واللہ العظیم یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جب یہ قلعہ جو کہ حصن نائم کے نام سے جانا جاتا تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بارہا کوششیں ہوئی، فتح نہیں ہوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، غدا لأعطی الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل صبح میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہا ہوں، اسلامی فوج کا جھنڈا، جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات نیند نہیں آئی کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ صبح پیارے نبی جس کا نام لیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اگر دل میں عہدے کی چاہت پیدا ہوئی تھی تو اس رات، کیونکہ لسان نبوت نے ضمانت دی تھی، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این علی، اور حضرت علی کے ہاتھ میں آپ نے جھنڈا تھمایا اور روانہ کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، کیا کہا؟ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہا کہ علی جاؤ، تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو واللہ العظیم دنیا میں صدقہ جاریہ کی اس سے بڑی شکل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ایک شخص جس کو آپ نے سمجھا دیا، تبلیغ کر دی، اور آپ کے ہاتھ پہ وہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، وہ جتنا عمل کرے گا اس کے اجر و ثواب میں آپ برابر کے شریک رہیں گے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، بلانے والے کو اسی قدر اجر و ثواب ملتا ہے جس قدر اجر و ثواب کے عمل کرنے والے کو ملا کرتا ہے، پھر اس سے جو نسل چلے گی۔ تو اس لیے یہ صدقہ جاریہ کی بہت بڑی شکل ہے۔ اور ایک بات میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، موجودہ دور میں یہ کام بہت آسان ہو چکا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی طرف راغب کرنا، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اسلام کو سمجھانا۔ زمانے کے حالات نے، زمانے نے ایسی کروٹ لی ہے
یہ کام بہت آسان ہو چکا. کیسے آسان ہوا؟ آج عالمی سطح پر مذہبی آزادی کو ہر انسان کے ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے کہ مذہبی آزادی ہر انسان کا اپنا حق ہے کہ وہ جس مذہب پہ چاہے عمل کرے، اور اپنے مذہب پہ نہ صرف عمل کرے بلکہ وہ بلا بھی سکتا ہے. اس معنی میں ہم مسلمانوں کی آگے دعوت کا ایک بڑا وسیع دروازہ کھل جاتا ہے الحمدللہ، کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، اپنے مذہب پر پوری آزادی سے عمل بھی کر سکتے ہیں اور بلا بھی سکتے ہیں. گرچہ اس آزادی کو ختم کرنے کی کوششیں بعض ممالک میں ہو رہی ہیں، لیکن باذن اللہ وہ ناکام ہوگی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور دوسری سہولت، موجودہ دور میں علوم و فنون نے جو ترقی کی ہے، جسے آج ہم سائنسی ترقی کے نام سے جانتے ہیں، علوم و فنون کی ترقی نے، سائنس کی ترقی نے موجودہ دنیا پر اسلام کی حقانیت کو عیاں کر دیا ہے. اور سبحان اللہ، یہ بات ملاحظہ کیجئے کہ موجودہ دور میں علوم و فنون کی ترقی نے اور سائنس جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، دوسرے مذاہب والوں کا یقین اپنے مذہب پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے دوسرے مذاہب کے لڑکے سائنس پڑھ کے ملحد بن رہے ہیں. مگر مذہب اسلام یہ سائنس جتنی ترقی کر رہا ہے، علوم و فنون جتنی ترقی کر رہے ہیں، ویسے ہی علمی سطح پر اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے. اس آیت کی بمصداق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ ہم انفس و آفاق میں اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دنیا کے مستقبل میں دکھاتے رہیں گے کہ اسلام کا برحق ہونا دنیا والوں پہ واضح ہو جائے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. آپ نے دیکھا نہیں اس دور میں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ مسلمان ہو رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے محققین مسلمان ہو رہے ہیں. وہ ملحد تھے، وہ بے دین تھے، لیکن علم و تحقیق نے انہیں اسلام کے دروازے تک پہنچا دیا، اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ لوگ مشرف اسلام ہو رہے ہیں. اور پھر اسلام اپنے بعض ایسے محاسن، ایسی خوبیاں جن کو آج موجودہ دنیا خوب محسوس کر رہی ہے، اپنی خوبیوں کی بنیاد پر بھی اسلام غیر مسلمین میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. فرانس سے ایک صاحب آئے تھے، ایک انگریز آئے تھے، مسلمان تھے. تو میں نے ان سے فرانس کے حالات پوچھے. انہوں نے بتایا کہ کچھ پہلو ایسے ہیں جو افسوسناک ہیں، اس سے قطع نظر کہ لوگ وہاں اسلام کی طرف بہت راغب ہو رہے ہیں، مشرف اسلام ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہاں جو فرانس کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں خاندانی نظام تتر بتر ہو چکا ہے. خاندانی نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میاں بیوی کے رشتے میں استحکام نہیں ہے. اولاد اور والدین کے تعلقات میں بڑی دوریاں ہیں. اولاد والدین سے دور، والدین اولاد سے دور. خاندانی نظام تتر بتر ہو چکا ہے. اس کے مقابلے میں جب یہ لوگ مسلمانوں کے خاندانی نظام کو دیکھتے ہیں تو بہت متاثر ہوتے ہیں. اسلام کا مستحکم خاندانی نظام، ایک بیوی اپنے شوہر کی کتنی فرما برداری کرتی ہے، ایک شوہر کتنا خیال رکھتا ہے، اولاد والدین کی کتنی عزت کرتی ہے، اور سب لوگ ایک جگہ خاندان کی طرح کیسے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے جیتے ہیں. کہا یہ سب چیزیں جب فرانس کے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں انہیں بہت متاثر کر رہی ہیں، اور اسلام کے خاندانی نظام سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ مشرف اسلام ہو رہے ہیں. عقیدہ توحید کی حقانیت، جیسے ہم نے کہا علوم و فنون جیسے جیسے ترقی کر رہے ہیں، شرک مزید رسوا ہو رہا ہے، شرک کی حقیقت واضح ہو رہی ہے،
اور توحید کی حقانیت واضح ہو رہی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو اس طرح موجودہ دور میں خود ہمارے ملک میں، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، ہمارے ملک میں اسلامی مساوات کا جو تصور ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی کلکم من آدم وآدم من تراب، یہ جو مساوات کی تعلیم ہے، یہاں جو طبقاتی نظام ہے اور اس کی وجہ سے جو ظلم کی روایتیں صدیوں سے چل رہی ہیں، ایسے میں اسلام کی یہ تعلیمات بہت متاثر کرتی ہیں، بہت متاثر کرتی ہیں غیر مسلمین۔ تو کہنا یہ محترم بھائیوں کہ جس زمانے میں ہم نے آپ نے آنکھ کھولی ہے، اللہ رب العزت نے اللہ کی توفیق سے اور حالات ایسے بدلے ہیں، یہ کام بہت آسان ہو چکا ہے۔ میری اور اپنی آخرت کا سرمایہ ہوگا یہ، اگر ہم صدق دل سے اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے مناجات کر کے، اللہ رب العزت سے طالب توفیق ہو کر کسی کے پیچھے محنت کریں، کوشش کریں، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے وہ اگر مشرف اسلام ہو جائے تو پھر میرے لیے، آپ کے لیے آخرت کا یہ کتنا بڑا سرمایہ اور آخرت کی کتنی بڑی دولت ہوگی۔ میری گفتگو میں تھا کہ غیر مسلمین، میرے عنوان میں، میرے موضوع میں غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ، مسائل اور حل۔ جہاں تک مسائل کی بات ہے تو یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، لیکن میں اپنے گفتگو کے آخری چند منٹ اس پہ روشنی ڈال کر انشاءاللہ اپنے متعین وقت پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک داعی جب میدان دعوت میں قدم رکھتا ہے اور غیر مسلمین کو اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ بطور مثال ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے کیا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا غیر مسلم کہ جس کو قرآن دینے کی صورت میں قرآن پڑھنے کے بجائے قرآن کی توہین کرنے کا گمان ہو، تو پھر ایسے غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا قرآن۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے کتب احادیث میں باب باندھے ہیں، باب النہی ان یسافر بالمصحف الى ارض العدو۔ محدثین نے باب باندھے ہیں کہ مصحف کو لے کر کسی ایسے علاقے میں جانا نہیں چاہیے جہاں دشمن رہتا ہو، کہ کہیں وہ مصحف کی توہین نہ کرے۔ تو اس سے استدلال کیا گیا کہ ایسے غیر مسلم کہ جن کے سلسلے میں ہمیں یہ گمان ہو یا اندیشہ ہو یہ قرآن مجید کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھیں گے، ان کو قرآن نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، ایسے غیر مسلم سنجیدہ مزاج، تحقیق اور جستجو کا جذبہ رکھنے والے، جن کو قرآن دینے کی صورت میں ہمیں یقین ہو کہ وہ پڑھیں گے، وہ بے حرمتی نہیں کریں گے، انہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اہل علم نے استدلال کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کو خط لکھا، اور اس خط میں باقاعدہ آپ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت لکھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ظاہر بات ہے قرآن کی جیسی حرمت ہے، ایک آیت کی حرمت بھی ویسی ہی ہے، قرآن کی ہر آیت محترم ہے۔ جب ہرقل کو آپ نے خط لکھا، اس میں قرآن مجید کی آیت لکھی، اس سے استدلال کیا اہل علم نے کہ ایسے غیر مسلم کہ جن کے سلسلے میں ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ بے حرمتی نہیں کریں گے، سنجیدگی سے لیں گے، پڑھیں گے، ان کو قرآن مجید دیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دعوت و تبلیغ سے کے میدان سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ میاں بیوی مسلمان ہوتے ہیں، تو سوال، یا فرض کیجئے کبھی شوہر پہلے مسلمان ہو گیا اور بیوی بعد میں مسلمان ہوئی، یا بیوی پہلے مسلمان ہو گئی اور شوہر بعد میں مسلمان ہوا، کیا ان کا نکاح باقی رہے گا کیا؟ کیونکہ
ایسی صورتحال میں بعض لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں، اسلامی طریقے سے ان دونوں کے نکاح کی تجدید ہوگی۔ نہیں، وہ کسی بھی مذہب کے رہے ہوں میاں بیوی، ان کا نکاح ان کے سابقہ مذہب کے طریقے کے مطابق ہی ہوا ہو، دونوں اگر مشرف باسلام ہوتے ہیں اسی سابقہ نکاح کے تحت وہ رشتہ زوجیت پہ باقی رہیں گے، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا دلیل حضرت زینب رضی اللہ عنہا، زینب بنت رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت زینب نے ہجرت کی مدینہ، ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع مسلمان نہ ہوئے تھے، تو شوہر کو چھوڑ کے مدینہ آ گئی اور انتظار کیا اپنے شوہر کا۔ انہیں ایک یقین تھا، ایک امید تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن مسلمان ہوں گے اور ایک نہ ایک دن ہدایت پائیں گے، اور ہوا وہی کہ ابو العاص بن ربیع نے آگے چل کر ہدایت پائی، مسلمان ہوئے، مدینہ ہجرت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نکاح کی تجدید نہیں کی، اسی سابقہ نکاح کے تحت دونوں کو زوجیت میں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبکہ اہل علم بتاتے ہیں کہ حضرت زینب کی ہجرت اور ابو العاص بن ربیع کے اسلام لانے میں تقریباً 5 سے 6 سال کا وقفہ تھا، 5 سے 6 سال کا فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اسلام سے قبل میاں بیوی جو ہوتے ہیں دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اسلام میں دونوں کا نکاح ناجائز ہے۔ جیسے غیر مسلمین میں ماموں اپنی بہن جی سے نکاح کرتا ہے، اسلام میں تو ناجائز ہے۔ جب ایسا جوڑا اسلام قبول کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو حرام ہے وہ حرام ہے، کسی کی مصلحت کسی کی مفاد کی خاطر حرام حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان کو اچھی طرح سے سمجھا دینا چاہیے کہ آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اسلام میں یہ ناجائز ہے کہ ماموں اپنی بہن جی کے ساتھ نکاح کرے، تو لہٰذا آپ کو جدا ہونا ہی ہے۔ اور سبحان اللہ ہم جانتے ہیں ایسے نوجوانوں کو جو اسلام سے قبل اپنی بہنجیوں سے نکاح کیے ہوئے تھے، اس دونوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ اکبر، قبول اسلام کے بعد دونوں جدا ہوئے، اس نے کسی اور لڑکی سے نکاح کیا، اس نے کسی اور لڑکے سے نکاح کیا، دونوں کی زندگی اللہ نے بنا دی، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ جو موضوع ہے غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کا، بڑے مسائل ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ تو جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صرف کلمہ پڑھا دینا ناکافی ہے، کلمہ پڑھانے کے بعد ان کی تربیت کا انتظام بہت ضروری ہے۔ اگر صحیح تربیت نہیں ہوگی نا تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سیرت میں ہم جو پڑھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بڑے پیمانے پر جو فتنہ ارتداد پھیلا تھا، کیا اسباب تھے؟ مورخین لکھتے ہیں اس فتنہ ارتداد میں 3 شہر کے لوگ محفوظ رہے، مکہ، مدینہ، طائف، کیونکہ یہاں کے جو لوگ تھے مکہ، مدینہ، طائف، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ آپ سے قربت کی وجہ سے پیارے نبی کی تربیت کا اعزاز انہیں حاصل تھا، تو یہ لوگ مرتد نہ ہوئے۔ مرتد ہونے والے کون تھے؟ عرب کے وہ قبیلے جنہیں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے ابھی چند مہینے ہی ہوئے تھے، اور انہیں پیارے نبی کی صحبت کا شرف حاصل نہ تھا، پیارے نبی کی تربیت کا شرف انہیں حاصل نہ تھا، وہی مرتد ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ کلمہ پڑھا دینا کمال نہیں، کلمہ پڑھانے کے بعد ان کی تربیت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال جیسے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا، یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور بڑی ضرورت کا موضوع ہے اور بڑا مفید موضوع ہے، یہ ہم سب کی آخرت کو بنانے والا موضوع ہے۔ تو میں اس موقع سے آپ سب بھائیوں سے جو بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت ایک درخواست میں کروں گا، عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، نیت کیجئے اور اللہ سے مانگیے اس کے بعد، عزم کرنے کے بعد کہ پروردگارا میرے ذریعے سے
کسی غیر مسلم، مشرک، قبر پرست، بدعتی جو بھی ہیں، پروردگارہ میرے ذریعے سے ایسے کچھ بندوں کو ہدایت نصیب کر دے تاکہ وہ لوگ میری آخرت کے لیے، میرے آخرت کا توشہ بن جائیں اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم۔ اذن اللہ کیا ہے؟ یہ اذن الرب توفیق الہی۔ یہ اذن الرب کے بغیر کوئی دائی نہیں بن سکتا، اور اذن الرب کے بغیر کوئی مدعو ہدایت پا نہیں سکتا۔ دائی کے دائی بننے کے لیے بھی توفیق الہی ضروری ہے، اور مدعو کے ہدایت پانے کے لیے بھی توفیق الہی ضروری ہے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی چند نکات پر سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، دعوت و تبلیغ کے جو تقاضے ہم سب پر عائد ہوتے ہیں، جو فرض ہم سب پر عائد ہوتا ہے، رب العزت اس فرض کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور میں گفتگو کے اختتام پر شکر گزار ہوں ہمارے اس عظیم پروگرام کے منتظمین کا کہ انہوں نے ان بڑے اہل علم کے درمیان مجھ جیسے طالب علم کو بھی گفتگو کرنے کا یہ سنہرا موقع عطا کیا۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ریاکاری کے فتنے سے اللہ ہم سب کو بچائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔